کیا آپ نے کبھی سوچا ہے دنیا میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں آپ کا قدم رکھنا ممکن نہیں؟ ایسی جگہیں جو کسی راز سے چھپی ہوئی ہیں، یا پھر ایسی جگہیں جہاں انسان کو ویلکم نہیں کرتے۔ آج ہم ایسی ہی 5 معمولی جگہوں کی سفر پر نکلنے والے ہیں۔ وہ جگہیں جہاں قانون آپ کو جانے سے روکتا ہے، یا پھر وہ آپ کو کبھی واپس آنے نہیں دیتا۔ تو دوستو، ہماری اس لسٹ کا سب سے پہلا راز ہے ایریا 51۔ یہ ہے نیواڈا کی ریگستان کا دل، ایریا 51۔ 10ویں صدی کا سب سے بڑا ملٹری راز۔ 2013 تک امریکی حکومت اس جگہ کی موجودگی تک تسلیم نہیں کرتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں یہاں UFOs اور دوسری دنیا کے جہاز رکھے جاتے ہیں۔ 1989 میں ایک شخص بوب لزر نے دعویٰ کیا کہ اس نے یہاں ایلینز کی ٹیکنالوجی پر کام کیا ہے، لیکن یہ صرف ایک خیالی نظریہ ہے، حقیقت نہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ کولڈ وار کے دوران یہاں U-2 اور A-12 جیسے خاص جاسوسی جہاز بنائے اور آزمائے جاتے تھے۔ یہ جہاز اتنے اونچے اور تیز اڑتے تھے کہ لوگوں نے انہیں دوسری دنیا کے جہاز سمجھ لیے۔ 2019 میں انٹرنیٹ پر ایک درخواست آئی، چلو ایریا 51 پر حملہ کرتے ہیں۔ ہزاروں لوگ اس ریگستان میں آئے، ان میں سے 150 نے بیس میں گھسنے کی کوشش کی اور 7 گرفتار ہو گئے۔ آج بھی ایریا 51 ایک ایکٹیو ملٹری بیس ہے۔ اگر کوئی غلطی سے بھی گھس جائے تو گارڈز انہیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ 2 یوٹیوبرز جو 2019 میں اندر گھسے انہیں جیل کی سزا سنائی گئی۔ نمبر 2، چیرنوبل ایکسکلوژن زون۔ 26 اپریل 1986 یوکرین کے چیرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ میں دنیا کی سب سے بڑی نیوکلیئر تباہی آئی۔ پورا علاقہ ریڈیشن سے بھر گیا۔ آج یہ 1600 اسکوائر مائل کا ایکسکلوژن زون ہے۔ لیکن ایک عجیب بات، انسانوں کے جانے کے بعد جانور واپس آ گئے۔ بھیڑیے، بور، لینکس اور ہاتھ کے پرزیوالسکی کے گھوڑے یہاں آزاد گھوم رہے ہیں۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ انسان کا وجود ان جانوروں کے لیے ریڈیشن سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ آرکٹک سرکل کے قریب اس بنکر میں دنیا کے ہر پودے کے بیج محفوظ ہیں، تاکہ کسی آخری تباہی کے بعد بھی دنیا کو پھر سے ہرا بھرا بنایا جا سکے۔ ریڈیشن آج بھی موجود ہے، لیکن نیوکلیئر ٹورزم شروع ہو گیا ہے۔ مہمانوں کو لمیٹڈ ٹائم کے لیے کچھ حصوں میں جانے کی اجازت ہے، لیکن یہ کھیل نہیں ہے، یہاں انسان اب بھی محفوظ نہیں۔ نمبر 3، سنیک آئیلینڈ، الہادا کوئیمادا گرانڈے۔ برازیل کی خوبصورت ساحل سے صرف 33 کلومیٹر دور ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر قدم پر موت بیٹھی ہے۔ اس کا نام ہے الہادا کوئیمادا گرانڈے یا سنیک آئیلینڈ۔ اس چھوٹے سے ٹاپو پر دنیا کے خطرناک سانپوں میں سے ایک رہتا ہے، گولڈن لینس ہیڈ۔ کہتے ہیں یہاں ہر اسکوائر میٹر پر ایک سانپ ہے۔ ان کا زہر اتنا تیز ہے کہ یہ انسان کو گوشت پگھلا سکتا ہے۔ یہ قصہ 1909 کا ہے۔ یہاں ایک لائٹ ہاؤس بنایا گیا۔ ایک داروگاہ اور اس کا خاندان یہاں رہنے آیا۔ کچھ ہی دنوں میں سانپوں نے پورے خاندان کو ختم کر دیا۔ آج وہ لائٹ ہاؤس آٹومیٹک ہے۔ برازیل کی نیوی ہر سال صرف 1 مرتبہ جاتی ہے لائٹ ہاؤس کا بلب بدلنے۔ خاص اجازت صرف سائنٹسٹ کو ملتی ہے جو ان سانپوں کے زہر سے اینٹی وینم بناتے ہیں، لیکن خطرہ اب بھی ویسا ہی ہے۔ نمبر 4، نارتھ سینٹینل آئیلینڈ، وہ قبیلہ جو دنیا سے اکیلا رہنا چاہتا ہے۔ بنگال کی کھری میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں وقت رک سا گیا ہے۔ نارتھ سینٹینل آئیلینڈ، یہاں سینٹینلیز قبیلے رہتے ہیں جو ہزاروں سال سے دنیا سے بالکل جدا ہیں۔ گورنمنٹ نے قانون بنا دیا ہے کہ کوئی بھی شخص آئیلینڈ کے 5 نوٹیکل مائل کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہ قانون ان لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ باہر کی دنیا کے چھوٹے موٹے جرمات جن سے ہم صحیح جاتے ہیں، ان کے لیے قتل عام ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ہے 2018 کی۔ 26 سال کا ایک امریکی مشنری جان ایلن چاؤ نے الیگل طور پر اس آئیلینڈ پر جانے کی کوشش کی۔ اس نے قبیلے والوں کو گفٹ دینے کی کوشش کی، لیکن کچھ ہی دیر بعد سینٹینلیز لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کی لاش کبھی باہر نہیں آئی۔ ہندوستانی سرکار کا پالیسی آئیز آن ہینڈز آف ہے۔ نیوی اور کوسٹ گارڈز دور سے نظر رکھتے ہیں، لیکن کوئی تعلقات قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیں۔ نمبر 5، پوویگلیا آئیلینڈ، اٹلی کا بھوتیا ٹاپو۔ وینس کے خوبصورت ملک کے بیچ ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے جس کی تاریخ حیرت انگیز اور ڈراؤنی ہے۔ 1793 سے جب طاعون یعنی پلیگ پھیلا تو بیمار لوگوں کو اسی آئیلینڈ پر کوارنٹائن کے لیے لایا جاتا تھا۔ کہتے ہیں یہاں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مرے اور یہیں دفنائے گئے۔ 1922 میں اسی آئیلینڈ پر ایک پاگل خانہ مینٹل اسائلم بنایا گیا۔ افواہ ہے کہ یہاں کے ڈائریکٹر نے مریضوں پر خوفناک لوبوٹومیز کی۔ آخرکار کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ہی پاگل خانے کی کلاک ٹاور سے کود کر خود
خودکشی کر لی۔ 1968 سے یہ آئیلینڈ خالی اور تباہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اٹلی کی سرکار نے اسے بیچنے کی کوشش کی، لیکن 2025 میں اسے ایک پبلک پارک میں تبدیل کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا گیا۔ کیا اس کے ڈراؤنے ماضی کا سایہ اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا؟ یہ پانچوں جگہیں الگ الگ وجوہات سے بینڈ ہیں، کوئی حفاظت کے لیے، کوئی رازداری کے لیے، کوئی آزادی کے لیے۔ ان جگہوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ شاید یہ کہ انسان کا شدت سے پیار کبھی کسی قبیلے کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، کہ ہماری تجربے کاریاں کبھی خود ہی ہماری دشمن بن جاتی ہیں، کہ کچھ راز صرف راز ہی رہنے چاہیے۔ اب دوستو آپ بتائیں، آپ ان پانچوں جگہوں میں سے کس جگہ گھومنا پسند کریں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا جواب ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔